تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاوزا، پھر وہ دونوں وہاں سے جب گزر گئے، آگے چلے گئے، کافی آگے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا ناشتہ لاؤ، کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ بے شک ہم نے اپنے سفر میں بڑی مشقت کا سامنا کیا ہے، بڑی مشقت ہمیں پیش آئی ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں نا، اللہ کے نبی بھی ہیں، پھر بھی مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کوئی سمجھتا ہے کہ میں طالب علم بھی بنوں اور مشقت بھی نہ برداشت کرنا پڑے، اس کی خام خیالی ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے، علم اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے تینوں باتیں برداشت کرنی پڑتی جو میں نے بتائی ہے آپ کو، علت، ذلت، قلت، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے اس میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لے آؤ ہمارا ناشتہ، ہمیں تو اس سفر میں بڑی بھوک لگی ہے، ہمیں بہت مشقت اٹھانی پڑی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رخت سفر بھی رکھا ہوا اپنے ساتھ، زاد راہ بھی رکھا ہوا، تو اس سے پتہ چلا کہ سفر کے اندر آدمی اپنا سامان لے کے چلے تاکہ کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی اپنا سامان رکھا، اور یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ جب حضرت یوشع سے جب کھانے کی بات ہوئی تو کھانے میں تو وہی مچھلی تھی، تو آپ کو یاد آ گئی بات، مچھلی تو بہت پہلے زندہ ہو کے چلی گئی، مجھے تو بتانا تھا، میں بتانا بھول گیا۔ تو کہتے ہیں قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، کہ بولا بھلا دیکھیے تو جب ہم اس چٹان کے پاس ہمیں جگہ لی تھی، فإنی نسیت الحوت، تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، یعنی مچھلی زندہ ہو کے چلی گئی تھی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا آپ سے ذکر کروں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر، اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لے لی تھی، عجباً، ایک چھمبے والے انداز میں، ایک عجیب انداز میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت یوشع جو ہے وہ ساری کی ساری بات کو ذکر کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بات بھی ذکر کر دی کہ حضرت میں بھول بھی گیا ہوں۔ تو چونکہ انسان سے بھول ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو درگزر فرمایا اور اس پہ کوئی سخت ریمارکس بھی نہیں دیے، اور انہوں نے البتہ یہ بات کہہ دی وما انسانیہ الا الشیطان، مگر مجھے یہ چیز شیطان نے بلا دی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو اب دیکھیں بلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، کہ اچھی باتوں کی نسبت رب کی طرف کی جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ کمزوری کی بات تھی تو اس لیے اپنے رب کی طرف کمزوری کو منسوب نہیں کیا، بلکہ کہا کہ شیطان نے یہ کام کروا دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ بن جائے ہمارے لیے، ہر پریشانی ختم ہو جائے، ہر دکھ ختم ہو جائے، ہر غم ختم ہو جائے، ہر تکلیف ختم ہو جائے۔ حالانکہ یہ دنیا کی نہیں، وہ جنت کی شان ہے۔ دنیا میں تو اکثر تکلیفیں ہی ہیں، دنیا میں تو اکثر پریشانیاں ہی ہیں۔ ہاں کوئی نعمت مل جائے، کوئی آسانی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور تکلیف بھی آئے تو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کا سب اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے جادو کرا دیا، فلاں کام خراب کرا دیا، فلاں نے رکاوٹ ڈلوا دی، فلاں نے یہ کروا دیا، وہ کروا دیا۔ وہ کیا فلاں اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ کہ اللہ تو کچھ اور چاہتا تھا اور اس نے تمہارا یہ کام خراب کروا دیا۔ تو ہمیں اپنے عقیدے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو جنت آپ نہیں بنا سکتے۔ وہ جن کے اشاروں پہ سورج رک جاتا ہے، وہ جن کے اشاروں پہ سورج پلٹ کے آ جاتا ہے،
وہ جن کے اشاروں پہ چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ جو فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں، وہ چاہیں تو انگلی کا اشارہ کرے تو آسمان بادلوں سے بھر جائے اور اس وقت برسنا شروع کر دیں، اور وہ چاہیں تو برستے ہوئے بادلوں کو اشارہ کریں تو بادل برسنا بند ہو جائیں، آسمان بالکل صاف ہو جائے، جن کی حکومت عرش و فرش پر دونوں جگہوں پہ چلتی ہے، وہ ذات کیا فرماتی ہے؟ الانبیاء اشد بلاء، کہ جو اللہ کے نیک بندے جو سب سے زیادہ مخلوق میں وہ انبیاء کرام ہیں، ان پہ سب سے زیادہ بلائیں آتی ہیں، ان پر ثم الامثل ثم الامثل، پھر جو نیکی میں ان سے قریب ہے ان پر، پھر جو ان کے قریب ہے ان کے اوپر۔ تو بندہ جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کے اوپر بلائیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ہم رب کو پھر بھی یاد نہیں کرتے، دشمن کو یاد کرتے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کروا دیا، اس نے یہ کروا دیا، اس نے یہ کروا دیا۔ ارے بھائی تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ تمہارا رب تو کہتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے، شیء من الخوف ونقص من الاموال، تمہارے مال میں نقصان کر کے، والثمرات، تمہاری کھیتیوں میں پھلوں میں نقصان کر کے، تمہاری جان میں نقصان کر کے، یعنی موت بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بیماری بھی دیتا ہے، مختلف طریقے سے اللہ فرما رہا ہم تو آزمائیں گے، جو ایمان والے ان کو آزمائیں گے، کافروں پہ آزمائش نہیں ہے، ان کے لیے دنیا ہے، مزے ہیں، عیاشیاں ہیں، اس لیے فرمائیں کہ دنیا سجن للمومن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو تم اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے تلے ہوئے ہو کہ بس سب چیزیں صحیح ہو جائے، میری ہر چیز ٹھیک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کرے ٹھیک ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں کبھی۔ تو وہ جو انبیاء کی جن کی میں باتیں کر رہا ہوں، جن کے اشاروں پہ سب کچھ ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ آزمائشوں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مبتلا فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جتنا بخار ہوتا تھا وہ ایک عام آدمی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بخار ہوا کرتا تھا آپ کو، اتنا سخت قسم کا بخار آپ کے جسم اقدس پہ طاری ہوا کرتا تھا، اور کتنی بڑی بڑی آزمائش ہے۔ آج ہمارے بچے کو یا کسی بھائی بند کو پاؤں میں چوٹ لگ جائے، ایک دو دفعہ ہو جاتا، ہم کہتے ہیں کہ یار بڑی پریشانی کی بات ہے، وہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، جاؤ معلوم کرو کسی نے عمل تو نہیں کروا دیا، تو بندش تو نہیں کروا دی، کیا ہو گیا؟ یہ دیکھو، حالانکہ آپ علیہ السلام کے نواسے میدان کربلا میں، تو آپ کو پتا تھا یہ کچھ ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے، یہ دیکھیں ان کو پتا تھا سب کچھ ہونا ہے، تو یہ مومن کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ تو کہاں سے بات چلی تھی؟ خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی زمین میں سلامتی کہاں ہے؟ یہاں سے بات چلی تھی۔ تو بہرحال پھر دونوں بزرگوں کی ملاقات ہوئی اور گفتگو ہوئی۔ اب دیکھیں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام حصول علم کے لیے آئے تھے اور استاد کو آپ نے تلاش کیا، اور تلاش کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھا۔ تو ہمیں بھی اگر مرشد تلاش کرنا ہے تو یہ جو لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ کرامتیں فلاں کی کرامتیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں، دمکا ہے، تو اس سے مرشد نہیں ملتا۔ مرشد بھی اللہ کی بارگاہ میں اگر رو کے دعا کرو گے اور مانگو گے اس سے تو پھر تمہیں عطا کیا جائے گا، ورنہ جن سے بازار آپ کو مل جائے گی، جو بازار میں بہت سارے مرشد ہوتے ہیں، تو جن کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور جن کی کرامتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، حضرت بیٹھے ہوتے ہیں حضرت کے سامنے، حضرت کی کرامتوں کے تذکرے چل رہے ہوتے ہیں اور خوب معاملات آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہے، کرامتیں چھاپی جا رہی ہیں، حضرت کا یہ مرتبہ، حضرت کا وہ مرتبہ، زیادہ سے زیادہ مریدین جمع کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی وہ ایسی عام چیز نہیں ہے مرشد جو آپ کو اتنی آسانی سے مل جائے، روڑوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں مل جائے۔ وہ اللہ نے اپنے اولیاء پر پردے ڈالے ہیں، اولیاء تحت ردائی، اللہ فرماتا میرے ولی میری چادر کے نیچے، ہر ایک کے سامنے ظاہر نہیں کیے جاتے۔ سمجھ رہے بات؟ اس کا طریقہ کار کیا؟ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ حضرت اتنی شرائط والا ولی ہم کہاں سے تلاش کریں جو پیر کامل ہو،
ایسا تو ملنا ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ مضطر جو حالت اضطرار میں آ جائے جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو کون اس کی دعا قبول کرتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جب واقعی آپ کو مرشد کی ایسی ضرورت ہے کہ آپ کو خدا تک پہنچنا ہے، مرشد وہ نہیں جو آپ کو تعویذ دے دے اور آپ کے کام بن جائے، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے، آپ کی دکانیں چلنے لگ جائیں، مال و دولت کی ریل پر ہو جائے، وہ مرشد نہیں ہوتا۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کو رب سے ملا دے، اور وہ تو لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک کو سامنے ظاہر بھی نہیں کیا جاتا۔ تو جیسی مراد ہوتی ہے ویسی چیز ملتی ہے بندے کو، جو اللہ سے ملنا چاہتا اس کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات کیا ہے کہ تڑپ ہونی چاہیے۔ جب تڑپ آپ کی سچی ہوگی اور آپ رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کے لیے کسی ولی پہ سے پردہ ہٹا دے گا اور اس کی بارگاہ میں آپ کو پہنچا دے گا اور آپ کا کام بن جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بات تو لمبی ہو رہی ہے لیکن بہرحال میں بتا دیتا ہوں، کبھی کبھاری ہوتی ہے باتیں۔ وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے پیر صاحب حضور اچھے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارہروی برکاتی بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں اور اپنے زمانے کے عظیم بزرگوں میں سے تھے، تو کاملین میں سے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ مرید ہوئے جا کے، آپ کے والد بھی وہاں پہ جا کے مرید ہوئے اور بڑے بڑے علماء ان کے مرید تھے، اور وہ خود جو تھے وہ شاگرد تھے ان کے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عالم دین تھے وہ بھی۔ تو بہرحال ان کی خدمت میں ایک آدمی آ گیا اور آ کے کہتا کہ حضرت میں پیر کامل کی تلاش میں ہوں، پیر کامل مجھے مل نہیں رہا۔ اب دیکھیں عقل کے اندھوں کو کہ کامل کے پاس بیٹھ کر کامل ہی سے کہہ رہا ہے کہ حضرت مجھے کوئی کامل مل نہیں رہا۔ اچھا، جو کہ وہ بزرگ ایسے تھے نہیں کہ خوابوں کے ذریعے اپنی ولایتوں کا اعلان کرواتے یا کتابیں لکھواتے اپنی کرامتوں پر جس کو لکھ کے دیکھ کے پتہ چل جائے، کیونکہ جو ہوتے وہ نہیں کرواتے نہیں، وہ چھپاتے ہیں، اور جو ہوتے نہیں وہ چھپاتے ہیں۔ بات سمجھ لیں آپ، جو ولی ہوتے نہیں ہیں وہ چھپاتے ہیں اور جو ولی ہوتے ہیں وہ چھپاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں سمجھ جائیں۔ تو کیونکہ ان کی تو تھا نہیں کوئی ایسا معاملہ، تو حضرت سے کہنے کا حضرت کوئی کامل مل نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا کہ آج آپ ہمارے یہاں پہ مہمان بنے تو آج رات قیام کریں یہاں پہ۔ تو بہرحال وہ ٹھہر گیا، حضرت نے اس کو تعلیم دی اور رات کو اس کو مچھلی کھلائی، اس نے پیٹ بھر کے مچھلی کھائی۔ اب وہ علاقہ تھا مہارارا کا، گرمی تھی وہاں پہ۔ رات کو جب وہ اپنے سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو حضرت نے کہا کہ پانی مت رکھنا اندر، اور باہر سے کنڈی لگوا دی۔ اب جب صبح ملاقات ہوئی اس آدمی سے تو کہنا حضرت غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، رات بڑی پریشانی میں گزری۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضرت رات کو آپ نے مچھلی کھلوا دی، میں تو بستر میں جا کے لیٹا ہوں اور پیاس لگنا شروع ہوئی ہے، نیند آئی نہیں، کبھی کبھار نیند کے جھونکے آئے تو خواب میں بھی پانی پانی ہی دیکھتا رہا، ایسی شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا جب تمہیں مرشد کی ضرورت بھی ایسی ہو جائے گی نا، اس دن تمہیں خواب میں وہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ جب مرشد کی ایسی طلب ہو جائے گی تو تمہیں وہ بھی خواب میں دکھا دیا جائے گا کہ یہ وہ کامل ہے، جا اس سے بیعت کر لے تم۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی الہام کے ذریعے، اللہ وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ خضر علیہ السلام تو وہاں پہ تمہیں ملیں گے۔